الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتہ واستعبد الارباب بعزتہ وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، شب ولادت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور ہم سب مل کر زمانے کے امام اور چہدہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس امام کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کی اگر زندگی کی طرف انسان نگاہ کرے تو وہ زندگی مصائب سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور خود چوتھے امام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گریہ سید الشہداء میں گزار دیا، عزاداری میں گزار دیا۔ یعنی اگر ابتدائی تعارف پیش کیا جائے آپ کے سامنے اور تاریخوں پہ اگر نگاہ کی جائے، روایت کے مطابق 3 ہمیں ڈیٹس ملتی ہے، تاریخیں ملتی ہے مولا کی ولادت کی۔ 3 روایتیں ہیں، ایک آج کی شب یعنی 15 جمادی الاولیٰ، دوسری 15 جمادی الثانی اور تیسری 5 شعبان، اور 38 ہجری 38 ہجری۔ اور جو شہادت کی ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ ایک کی تاریخ ہے 25 محرم سن 95 ہجری۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو کل مولا کی جو حیات ہے وہ کتنے سال ہوئی؟ 57 ایئرس، 57 برس۔ اس 57 برس میں 38 ہجری اور 61 ہجری، 61 ہجری کے جب واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے، اب وہ 61 ہجری سے 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری، 95 ہجری، 34 برس کا جو ہمیں عرصہ نظر آ رہا، 34-35 برس کا عرصہ، یہ وہ عرصہ ہے کہ جو مولا نے گریہ کرتے ہوئے گزار دیا۔ یعنی اتنی ایک لمبی ڈیوریشن مولا نے اس انداز میں عزاداری کی۔ بہرحال مصائب کا سلسلہ اس سے پہلے بھی تھا، اور زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہمیں اسی مصائب کے ذیل میں نظر آ رہا۔ اس امام کے بارے میں اگر جاننا چاہیں
تو ولادت کی تاریخ، شہادت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مدینہ میں مولا کی ولادت ہوئی اور مدینہ میں ہی مولا کی شہادت ہوئی۔ بقیہ میں مولا کو دفن کیا گیا۔ جب مولا کے القابات کی طرف نگاہ کی جائے تو مشہور ترین القابات میں سے جو دو ہیں، زین العابدین اور سید الساجدین، یہ دو وہ القابات ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ زین العابدین اکثر جب ہم بچوں کو ائمہ معصومین کے نام یاد کراتے ہیں تو وہاں پر یہ لقب اس قدر مشہور اور خصوصیت کے ساتھ کہ اگر بچے کو نام نہ بھی معلوم ہو، اگر پوچھا جائے کہ چوتھے امام کا نام کیا ہے تو فوراً سے ہماری بھی زبان سے کیا نکل آتا ہے؟ زین العابدین۔ یعنی اس قدر مشہور یہ لقب ہے۔ اور اس لقب کے حوالے سے مختلف روایتیں ملتی۔ مثال کے طور پر زہری مولا کا چاہنے والا، مولا کا صحابی، اس سے کسی نے سوال کیا کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تم چوتھے امام کو ان کے نام کی بجائے یا کسی اور لقب کی بجائے زین العابدین کہہ کر کیوں پکارتے ہو؟ تو وہ زہری کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت سنی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا، انبیاء اور اولیاء قطار بنائے کھڑے ہوں گے، جہاں 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے، جہاں اولیاء بھی ہوں گے، جہاں اوصیاء بھی ہوں گے، جہاں خدا کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ اس میدان محشر میں سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ ندائے قدرت آئے گی کہ این زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے؟ تو سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں اس وقت میرا یہ نواسہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ انا زین العابدین، وہ زین العابدین میں ہی ہوں۔ یعنی یہ چوتھے امام کا وہ لقب ہے کہ جس لقب کے ذریعے سے چوتھے امام کو میدان محشر میں صدا دی جائے گی۔ اور وہ روایت تو بہت ہی زیادہ مشہور، بچپن سے ہم سنتے ہوئے بھی آئے کہ مولا عبادت الہی میں مصروف تھے کہ شیطان اژدہے کی صورت میں آتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مولا کی عبادت میں کسی طریقے سے خلل پیدا ہو جائے، لہٰذا آتا ہے مولا کے انگوٹھے کو چوسنے لگتا ہے یا چبانے لگتا ہے۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ خود یہ دیکھ کر پریشان ہوتا کہ مولا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ مولا کی عبادت اسی انداز میں جاری و ساری رہی، یعنی جس طریقے سے ہم مولا کائنات کے حوالے سے سنتے ہوئے آئے کہ جب پیر میں ایسا تیر لگا تھا کہ جو نکالا نہیں جا رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، کسی نے سوال کیا کہ اس تیر کو نکالا کیسے جائے؟ تو جواب یہ ملا کہ جب علی مصلی عبادت میں کھڑے ہو، جب اس تیر کو کھینچ لینا علی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے، جب پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مصروف ہوتا ہے، تو دنیا میں جو بھی ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوا کرتی۔ ایک طرف یہ اہل بیت کی نماز ہے کہ وہ عمل بھی اگر ان کے ساتھ ہو جائے کہ جو انتہائی تکلیف کا باعث ہے، تیر کی تکلیف تھی، یہ شیطان اژدہے کی صورت میں آیا، انگوٹھا چبا رہا ہے، ایک تکلیف دہ امر ہے، لیکن مشغول ایسے ہے نماز میں، ایسے راز و نیاز میں کہ کسی چیز کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اگر انسان اپنی نماز کو دیکھے تو ہم اپنی نمازوں میں اکثر یہ دیکھتے کہ نماز میں ہم بھی مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جو پورا دن انسان کو چیز یاد نہیں آتی وہ اکثر نماز میں ہی یاد آ جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ شیطان مولا کا انگوٹھا چبا رہا تھا یا مولا کی نماز ختم ہوتی ہے، کتاب منتہی الاعمال کی جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے موجود ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس میں روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کی نماز ختم ہوئی تو اس وقت مولا نے جب اژدہے کو دیکھا، لاحول پڑا اور اسے شیطان کو ایک تماچا رسید کیا۔ یہاں سے شیطان چیختا ہوا رخصت ہوتا ہے، وہاں سے ندائے قدرت آتی ہے کہ واللہ انت زین العابدین، کہ اللہ کی قسم آپ ہی زین العابدین ہے۔ یہ زین العابدین۔ دوسرا لقب سید الساجدین۔ سید الساجدین کا مطلب کیا؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اسی سے منسلک دو اور القابات، ایک لقب ہے سجاد۔
ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ساجد میں اور سجاد میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ عالم علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس علم ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، علامہ، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ اسی طریقے سے ساجد ایک سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جس کے سجدوں پر خود سجدہ ناز کرے اسے سجاد کہا جاتا ہے۔ تو سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، اور سجاد بہت زیادہ کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ اور کس قدر کثرت سے مولا کے سجدے ہوتے تھے کہ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ محمد وآل محمد، پانچویں مولا خود یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر موقع پر چوتھے امام سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ خوشی کا موقع ہو سر سجدے میں گر جاتا تھا، مشکل ہو، پریشانی ہو سر سجدے میں گر جاتا تھا۔ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرواتے تھے تو فوراً سے سجدہ کرتے تھے، کبھی کسی مسئلے میں صلح کروائی تو فوراً سے سجدہ کیا، یعنی ہر موقع پر مولا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور اس قدر کثرت سے سجدہ کرتے کہ اسی سے منسلک مولا کا ایک اور لقب بھی، دو القابات آپ کے سامنے سجدے کے حوالے سے بیان ہو گئے، سید الساجدین اور سجاد۔ تیسرا لقب اسی سے منسلک ہمیں نظر آتا ہے ذو الصفنات، یعنی اس قدر کثرت سے مولا سجدے کیا کرتے تھے کہ جو اعضائے سجدہ ہے، یعنی سجدے کے وقت جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں، مولا کی اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جایا کرتے تھے۔ اور خود پانچویں امام فرما رہے کہ سال میں 2 مرتبہ ان گٹھوں کو اعضائے سجدہ سے کٹوانا پڑتا تھا، یعنی اس قدر کثرت سے مولا سجدے کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے، اور اس کا جواب عرض کر دوں کہ مولا سجدہ کرتے تھے، کس چیز پر سجدہ کرتے تھے؟ تو یہاں بھی روایت میں یہ ملتا ہے کہ بعد کربلا مولا کا یہ دستور تھا کہ ہر وقت، یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ جس وقت مولا کے ساتھ خاک شفا موجود نہ ہو۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا مولا اس خاک شفا کو نکالا کرتے تھے اور اس خاک شفا پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو مومن چاہتا ہے کہ خاک کربلا پہ، خاک شفا پہ سجدہ ہو، تو یہ سوچ کر سجدہ کیجئے کہ یہ سنت مولا سجاد علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تعزیٰ گرامی، یہ امام سجاد، اگر زندگی کو ڈسکس کیا جائے بہت وقت اس کے لیے درکار، وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا فقط ایک اور ٹاپک سے گزرتے ہوئے ایک واقعے کے ذریعے سے اسے واضح کر کے آپ کی زحمتیں تمام کی جائے گی۔ عام طور پر جب بھی امام سجاد کا ہم نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں مصائب کا تذکرہ آ جاتا اور مولا کی مجبوریوں کا تذکرہ آ جاتا۔ کربلا کے بعد جس انداز میں مولا کو قید کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، یہ تمام واقعات خود بخود ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محبت میں، یہاں یہ نہیں بات کی جا رہی کہ انسان کو مولا کی معرفت نہیں، معرفت ہے، محبت کرتا ہے، لیکن محبت میں ہی کچھ غلطیاں کر جاتا۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے کہ مولا مجبور تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، کہ جو مولا کی مجبوری پہ دلالت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام مسائب مولا پہ ٹوٹے، بڑی مصیبتیں تھیں، لیکن عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے حقیقت میں کہ ان تمام مصائب کے، ان تمام مصیبتوں کے باوجود مولا بے کس و لاچار نہیں تھا، مولا کے پاس اختیار موجود تھا۔ یہ جو مولا پر اتنے مسائب ٹوٹ رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ وہ منشاء الہی ہے کہ جسے زمین پر سید سجاد پورا کر رہے۔ ورنہ ائمہ کے جو اختیار ہے، معصومین کے جو اختیارات ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم تعین کر ہی نہیں سکتے کہ معصومین کے اختیارات کیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے، غالباً بلد شہر وہاں کا ایک رہنے والا شخص، اس کا طریقہ کار تھا، تاجر تھا، ہر سال حج کے لیے آتا تھا، لمبا طویل سفر طے کر کے، اور
حج کے بعد مدینے آتا تھا قبولیت حج کے لیے، روضہ رسول کی زیارت کرتا تھا اور مولا سجاد کی زیارت کرتا تھا۔ ہر سال کا یہ طریقہ کار، اور جب بھی یہ حج کے لیے نکلتا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں نکلتا، بلکہ اپنے مولا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف وغیرہ لے کر جاتا۔ ایک سال جب یہ تیاری کر رہا تھا، تحائف جمع کر رہا تھا، تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تم یہ کس کے لیے ہر سال تحفے تحائف لے جاتے ہو؟ جس کے لیے تم لے جاتے ہو کیا کہ وہ کوئی غریب شخص ہے کہ جو تمہیں دے نہیں سکتا کچھ؟ آخر کیا وجہ کہ تم تو اتنے تحفے دیتے ہو، کیا کبھی اس نے بھی پلٹ کر تمہیں کچھ دیا ہے؟ جب اس کی بیوی نے یہ کہا، اس سے غصہ آتے، کہا کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ یہ سفر پہ نکلتا ہے، خانہ کعبہ پہ آیا، حج کیا، مدینے جاتا ہے۔ اب جیسے ہی مدینے میں پہنچا، روضہ رسول کی زیارت کی، اب مولا کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا، تو جیسے ہی مولا کے دروازے پہ دستک دے کے اندر جانا چاہتا ہے، دیکھا کہ دعوت عام کا اہتمام ہے۔ ائمہ کا طریقہ کار تھا کہ اکثر وہ دعوتیں رکھا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے، اور تمام غریب نہیں، ہر انسان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی قید نہیں ہوتی تھی کہ کھانا کھانے والا اپنا ہے یا پرایا ہے، یعنی بس کھلانا ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ نہیں دیکھو کہ کسے کھلا رہے ہو۔ تو دسترخوان سجا ہوا، مولا نے اسے دعوت دی، دعوت میں شامل ہو گیا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب طعام سے فارغ ہوئے، مولا آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھ دھلوائے۔ یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، مولا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سعادت کو حاصل کروں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تیری چاہت یہی ہے تو یہی صحیح۔ اب برتن رکھا جاتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا تھا، واش بیسن وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہاتھ دھوئے پانی بہہ گیا۔ برتن رکھا گیا اور دوسرا پانی کا برتن اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، مولا کے ہاتھ میں اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، مولا ہاتھ دھو رہے۔ جب صلوات پڑھے گا محمد وعلی محمد، اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ واقعے کو مکمل کرتے ہیں، اس نے مولا کے ہاتھ دھلوانا شروع کیے۔ جب برتن 1/3 ختم ہوتا ہے، اب مولا اس سے سوال کرتے کہ دیکھو ذرا جس برتن میں پانی گرا اس میں کیا ہے؟ یہ کہتا ہے مولا پانی ہے۔ اب ہاتھ دھلوائے، پانی گرا، دھون جو گرا وہ پانی ہوگا۔ مولا نے کہا نہیں، پھر سے دیکھو۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس سے برتن 1/3 یاقوت سرخ سے بھرا ہوا نظر آیا۔ دوبارہ اس نے ہاتھ دھلوانا شروع کیے، دوبارہ اب یہ برتن جو ہے پانی کا 2/3 بھر جاتا ہے، 2/3 بھر جاتا۔ مولا اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے؟ اب جب یہ دیکھتا ہے تو اسے زمرد سبز نظر آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب یہ ہاتھ دھلا چکا، اب جب برتن میں دیکھا، مولا
کے فرمانے پر تو دیکھا کہ سفید موتی تھے۔ جب یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تو مولا اس سے فرماتے ہیں کہ یہ تمام جواہرات جمع کرو اور اپنے علاقے میں جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا اور یہ کہنا کہ اس کا امام غریب نہیں ہے۔ اب یہ شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا، تمام چیزیں لے جاتا، اپنی زوجہ کو جا کے پیغام دے دیتا، کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرو، انہیں خبر ہو گئی ہے، دیکھو تمہارے لیے کیا بھجوایا۔ وہ بھی مومنہ کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب اگلے سال حج پر جاؤ گے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، میں بھی اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اگلا سال آتا ہے، حج کے سفر پہ جاتے، حج سے مدینے جا رہے تھے کہ اس کی زوجہ بیمار ہوتی، اس قدر بیمار ہوئی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی زوجہ کی روح پرواز کر گئی، بس مدینے کے دروازے کے نزدیک تھے۔ اب اس نے سوچا کہ مدینے تک آ گیا، سب سے پہلے مولا کی زیارت کروں گا، پھر مولا کی زیارت کرنے کے بعد اپنی بیوی کے جنازے کا کفن دفن کا اہتمام کروں گا۔ بیوی کے جنازے کو ایک مقام پر رکھا، فوراً بھاگا بھاگا مدینے مولا کی زیارت پہ گیا۔ اب جیسے ہی مولا کے دروازے پہ دستک دی، سلام کے بعد کچھ کہنا چاہتا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں۔ مولا اس سے فرماتے ہیں جاؤ در مدینہ پہ تمہاری بیوی تمہاری منتظر ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا، لیکن چونکہ مولا نے فرمایا تو فوراً آتا ہے در مدینہ پہ، دیکھا تو بیوی سلامت، پوچھا کیا ہوا، کہا ابھی نہیں، پہلے مجھے اپنے مولا سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آتے ہیں مولا کے پاس۔ اب جب اس خاتون نے مولا کو دیکھا ہے بھاگتے ہوئے مولا کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم یہی وہ شخص تھا کہ جب ملک الموت میری روح قبض کر رہا تھا یہ وہاں آیا اور کہا کہ اے ملک الموت ابھی اس کی روح قبض کرنے کا وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دوستان گرامی، اہل بیت کا اختیار کیا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ملک الموت کون؟ کہ جو انبیاء کو مہلت نہیں دیتا۔ جناب سلیمان کا واقعہ مشہور، کھڑے رہے، کتنے سال کھڑے رہے، عصا کے سہارے کھڑے تھے جب تک دیمک نے عصا کو نہ کھایا۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ سلیمان نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ہر شے پر فوقیت دی ہے اور انہیں جو اختیارات عطا کیے ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ اس ذکر کا واسطہ جس مولود کا ذکر کیا گیا ہے اس مولود کا واسطہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ مولا سید سجاد کا واسطہ ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ مولا سید سجاد کے توسط سے تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ مولا امام سجاد کا واسطہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ سورہ فاتحہ کی گزارش تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم